قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام الکریم ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار صدق اللہ العظیم۔ درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت جل شانہ کی حمد و ثنا اور درود پاک حضور سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بڑے ادب و نیاز سے پیش کرنے کے بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و توفیق سے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت اور شفقت کے طفیل فہم دین کورس کے 8ویں سبق میں ہمیں شرکت کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اپریل فول کا گناہ۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح بیان کر کے سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، اس سال چونکہ اپریل کی 1 تاریخ ماہ رمضان المبارک میں آ رہی ہے اور اپریل کی 1 تاریخ کو ایک تہوار جو غیر مسلموں کی طرف سے ہے وہ مسلمانوں میں بھی منایا جاتا ہے، جس کو اپریل فول کا نام دیا جاتا ہے، جس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ لوگ اس دن جھوٹی بات کر کے اور جھوٹ بول کر کسی مسلمان بھائی کو تکلیف دیتے ہیں اور پھر اس پر خوش ہوتے ہیں۔ کسی کو فون کر دیا تیرا فلاں فوت ہو گیا، کسی کو فون کر دیا تیرا باپ فوت ہو گیا معاذ اللہ، کسی کو کہا تیرے بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، خطرناک قسم کی خبریں دیں۔ پھر جس وقت وہ ان خبروں کے مطابق عمل پیرا ہونے لگا، تکلیف میں مبتلا ہوا تو اس پر خوش ہوا، بیوقوف بنا کر ہنستے ہیں۔ یہ سلسلہ اپریل فول کا جو غیر مسلم مناتے ہیں مسلمانوں میں بھی ہے، اور اس دن پھر لوگ باقاعدہ طور پہ اس چیز کو یاد رکھتے ہیں کہ کسی کا برا بھی نہیں مناتے کہ چونکہ ہے جی اپریل فول، لہٰذا جس نے بھی کیا ہے اس نے مذاق کیا ہے۔ تو اس طریقے کے ساتھ یہ جھوٹ والا دن 1 اپریل کو منایا جاتا ہے۔ اس پر 2 طرح سے ہمیں اعتراض ہے۔ شرعی اعتبار سے جو جرم ہے وہ تو جرم ہے ہی ہے کہ جھوٹ جیسا گناہ، اور اس کبیرہ گناہ پر عالمی سطح پر باقاعدہ ایک دن بنایا گیا کہ جس دن جھوٹ ہی بولنا ہے، یہ تو جرم ہے ہی ہے۔ لیکن ستم بالائے ستم یہ کہ اس کے پس منظر میں اگر دیکھا جائے کہ اس دن کو کہاں سے منایا جاتا ہے اور اس کے پس منظر میں چیز کیا ہے، تو ندامت سے انسان کا سر جھک جائے گا کہ اتنا بڑا تکلیف دہ معاملہ، اور مسلمان اس چیز کو بجائے اس پر افسردہ ہونے کے، بجائے اس پر پریشان ہونے کے، بجائے اس پر پریشانی کا اظہار کرنے کے، الٹا وہ دن مسلمان بھی منائے تو یہ بڑی ندامت کا باعث ہے۔ اپریل فول یعنی 1 اپریل کو یہ سلسلہ جو شروع ہوا، یہ کہاں سے ہوا یوں تھا کہ اندلس کے علاقے میں اموی خلیفہ جو عبد الرحمن تھا، اس کے ورثاء نے جس وقت وہ اندلس کے علاقے پر حکومت سنبھالی تو ان کی جنگ ہوئی فرانس کے عیسائیوں کے ساتھ، اور فرانس کے عیسائیوں کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا شارلمان۔ جنگ کے اندر مسلمانوں کو شکست اٹھانی پڑی اور مسلمان شکست خوردہ ہوئے۔ اس شکست کے بعد مسلمانوں کو چن چن کر کافروں نے، عیسائیوں نے شہید کیا۔ مسلمانوں کا پتہ عطا لے کر جہاں پر بھی ان کو معلومات ملتی وہ مسلمانوں کو پکڑ کر جا کے قتل کر دیتے تھے۔ مسلمانوں کے بچے مارے گئے، ایک ایک کر کے انہوں نے مسلمان کو جو اندلس تھا اس سے ختم کیا، حتیٰ کہ بچوں کو پیسوں کا لالچ دے کر پوچھا جاتا کہ تمہارا باپ کلمہ پڑھتا ہے، تمہارا باپ نماز پڑھتا ہے، تمہارا باپ اسلام پر قائم ہے؟ اگر جواب ہاں میں ملتا تو اس کو قتل کر دیا جاتا باپ کو پکڑ کر۔ اس سلسلے میں کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو عیسائی ظاہر کیا اور اپنی جان بچائی، اور اکثریت مسلمانوں کی ڈھیر ساری وہاں پہ قتل کر دی گئی۔
اب بعد ازاں عیسائیوں کے اس بات پر اعتماد نہ ہوا کہ مسلمان ختم ہو چکے ہیں، مسلمان مٹ چکے ہیں، انہوں نے اپنے اعتماد کی خاطر ایک چال چلی، اور چال کچھ اس طرح چلی کہ انہوں نے اعلان کرا دیا غرناطہ کے اندر کہ کل 1 اپریل کو مسلمان جو بھی یا اندلس میں باقی ہیں وہ اگر سکھ چین کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو غرناطہ میں جمع ہو جائیں، اور وہاں سے بذریعہ بحری بیڑے کے ان کو کسی مسلم ممالک میں پہنچا دیا جائے گا جہاں پہ وہ اپنے مسلمانوں کے ساتھ امن و سکون سے رہ جائیں۔ یہ بات اگرچہ بظاہر تکلیف دہ بھی تھی کہ مسلمان اس بات پر پریشان بھی تھے کہ اپنا گھر بار چھوڑنا، اپنی جائیداد چھوڑنا، اپنا مال و دولت چھوڑنا، اپنا وطن چھوڑنا اور پھر کسی دوسرے علاقے میں جانا، لیکن خوش بھی تھے کہ چونکہ ان کے ظلم سے ہماری جان چھوٹ جائے گی، تو جو بچے کھچے مسلمان تھے وہ اس بات پر آ گئے کہ ٹھیک ہے کہ ہمیں نکال کر باہر بھیج دیا جائے گا، بیرون ملک میں ہم چلے جائیں گے اور وہاں پہ جا کے ہم خوش دلی کے ساتھ اور خوش مزاجی کے ساتھ، خوشحالی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کریں گے۔ اس سلسلے میں وہ مسلمان وہاں پہ جمع ہو گئے۔ غرناطہ کے اندر ایک میدان تھا الحمراء کا، وہاں سے انہوں نے مسلمانوں کو بحری بیڑے کے اندر بند کیا اور مسلمان اس میں سوار ہو کر گئے۔ تو جس وقت یہ بیڑا سمندر کے درمیان میں پہنچا تو انہوں نے جتنے بھی مسلمان تھے ان کو اٹھا کر سمندر کے اندر ڈال دیا اور مسلمان سارے کے سارے شہید ہو گئے، جس پر عیسائیوں نے بڑے فخر سے کہا کہ ہم نے مسلمانوں کو بے وقوف بنایا۔ یہ دن تھا 1 اپریل کا۔ 1 اپریل کے اس دن کی نسبت سے وہ اپریل فول مناتے ہیں کہ ہم نے اس طریقے سے مسلمانوں کو بے وقوف بنا کے ان کو قتل کیا تھا۔ اب بدقسمتی یہ کہ یہ بات سن کر بھی انسان کا دل دکھتا ہے کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا، لیکن ہم اس قدر غیروں کی اتباع کے پیچھے ہیں کہ جو کچھ وہ کرتے ہیں ہم ان کی تابعداری میں چل پڑتے ہیں، اور ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اب ان کی تابعداری کی بیس پر ہم بھی یہ کرتے ہیں، حالانکہ وہ مسلمانوں کے مذاق کے طور پر ایسا دن مناتے ہیں۔ شریعت مطہرہ میں تو جو جرم ہے ہی ہے، لیکن اگر پس منظر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ بھی کتنی شرمناک کہانی ہے جو مسلمان بھی ان کے ساتھ مل کر مناتے ہیں۔ اللہ کا دین، جو اللہ کا شریعت کے احکامات ہیں، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہمارے تک پہنچے، اس میں تو مسلمان بھائی کے ساتھ ذرہ برابر بھی تکلیف والا معاملہ کرنا یہ تو اسلام کو گوارا ہی نہیں، اور مسلمان کے ساتھ ایسا سلسلہ کرنا کہ مسلمان جو ہے پریشان ہو، یہ گوارا نہیں۔ سنیے سب سے پہلے ابو داؤد شریف کی حدیث، کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے روایت حضرت ابن ابی لیلہ کرتے ہیں کہ مجھے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ انہم کانوا یسیرون مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ لوگ کچھ صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر میں تھے اور رفیق سفر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی تھی۔ فنام رجل منہم، صحابہ میں سے ایک شخص سو گئے، سفر میں جہاں پہ سٹے کیا تو وہاں پر ایک صحابی آرام فرما ہو گئے۔ فانطلق بعضهم الى حبل معه فاخذه ففازع، تو صحابہ میں سے ایک صحابی اپنی رسی لے کر چل پڑا۔ جس وقت چلا تو وہ جس وقت اس سونے والے شخص کے پاس سے گزرے تو رسی کو ان کا ہاتھ لگا سونے والے کا، تو انہوں نے سمجھا بھئی یہ سانپ ہے۔ وہ رسی ہاتھ میں لے کر سانپ سمجھ کر جس وقت ڈرے تو ففازع، وہ خوفزدہ ہو گئے۔ تو ان کے اس خوف زدہ پر کچھ حضرات ہنس پڑے کہ وہ خوف زدہ ہوئے ہیں تو ہڑبڑا کر اٹھے ہوں گے فوراً، اور ان کے اٹھنے پر جو انداز تھا اس پر کچھ کو ہنسی آ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بھی پسند نہ آئی، سرکار کو اتنا بھی گوارا نہ ہوا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً فرمایا لا یحل لمسلم ان یروع مسلمہ، فرمایا کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مسلمان بھائی کو خوف زدہ بھی کرے، کہ اتنا سا خوف بھی کہ وہ
رسی کو سانپ سمجھ کر اگر ڈر گیا تو سرکار نے یہ بھی گوارا نہیں کیا، اور جو حکم لگایا وہ کیا تھا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ دوسرے مسلمان کے ساتھ جو ہے اس طرح کا معاملہ کرے کہ وہ خوف زدہ ہو جائے۔ شریعت مطہرہ کے اندر مسلمان کی یہ تکلیف اسلام کو گوارا اور برداشت نہیں۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، ترغیب کے اندر ایک اور روایت بھی موجود ہے کہ لا تروّ المسلم فإن روعۃ المسلم ظلم عظیم۔ سرکار نے فرمایا مسلمان کو خوف زدہ نہ کرے۔ کیوں؟ فرمایا مسلمان کو خوف زدہ کرنا یہ ظلم عظیم ہے۔ اب قرآن کے اندر شرک کو ظلم عظیم کہا گیا، یہاں پہ مسلمان کو خوف زدہ کرنا اسے ظلم عظیم کہا گیا۔ دونوں چیزوں پہ تھوڑا غور کیجئے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلمان کو خوف زدہ کرنا ہے اسے ظلم عظیم قرار دیا۔ شرک بہت بڑا گناہ ہے، شرک کی بہت بڑی سزا ہے، تو اسی اعتبار سے پھر یہ جرم جو مسلمان کو خوف زدہ کرنے والا ہے اس کی بھی بہت بڑی سزا ہے اللہ کریم جل شانہ کی بارگاہ اقدس میں۔ اس واسطے اس سے بچنا بھی لازمی اور ضروری ہے۔ اسلام اس چیز کی قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ کسی مسلمان کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچے، خوف زدہ کرنے کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو۔ جس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس محبوب نے تو مسلمان کی پہچان بھی یہ بتائی کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان ہے بھی وہ جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان بھائی محفوظ ہوں۔ اگرچہ اسلام ایمان ایک پوشیدہ امر ہے جس کو ظاہری طور پر نہیں دیکھا جا سکتا کہ یہ شخص مسلمان ہے یا نہیں، چہروں سے نہیں پتہ چلتا۔ کیونکہ داڑیاں غیر مسلم بھی رکھ لیتے ہیں، سر پہ امام غیر مسلم ہی باندھ لیتے ہیں، یہ حلیہ ان کے پاس بھی آ سکتا ہے اور وہ اس حلیے میں بھی ہو سکتے ہیں۔ اسلام کی پہچان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کردار سے کی کہ ایک مسلمان ہے تو اس کے اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے ہاتھ سے، زبان سے دوسرے مسلمان بھائی محفوظ ہوں۔ اب زبان کے سلسلے میں یہ کہ دوسرے مسلمان بھائی کو جھوٹ بول کر خوف زدہ کرنا یا مسلمان بھائی کو تکلیف دینا، اور باقاعدہ ایک دن خاص کر کے یا کسی بھی دن، یہ شریعت مطہرہ میں جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کابرت خیانتاً ان تحدث اخاک حدیثاً هو لک بہ مصدق وانت بہ کاذب۔ فرمایا یہ تیری طرف سے بہت بڑی خیانت ہوگی کہ تو مسلمان بھائی کے ساتھ کوئی ایسی بات کرے کہ وہ اگلا بندہ باوجہ سادہ لو ہونے کے تیرے کردار پر بھول کر تجھے سمجھے کہ تو سچ بول رہا ہے اور تو اس کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہو، وہ تجھے سچا سمجھے اور تم اس سے جھوٹ بول رہے ہو۔ فرمایا یہ بہت بڑی خیانت ہے تیری اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ، کہ اگلے بندے نے حلیہ دیکھا، اگلے بندے نے اس کا ایمان دیکھا، اگلے بندے نے اس کا اسلام دیکھا، اور اس نے اس کی زبان سے نکلنے ہوئی بات کو کہا کہ ٹھیک ہے سچ بول رہا ہے، جو کچھ بول رہا ہے سچ بول رہا ہے۔ اس نے یقین کر لیا اور اس نے اس کے یقین سے ناجائز فائدہ اٹھایا اور یہ کہا کہ اس کے ساتھ جھوٹ بول دیا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ خیانت ہے۔ اب جھوٹ اور خیانت کے، جھوٹ بھی جرم ہے، خیانت کرنا یہ بھی جرم ہے۔ ایمان کے ساتھ دونوں چیزوں کا ٹچ ہونا یہ مشکل چیز ہے کہ ایمان امن سے بنا، اب امن میں خیانت بھی نہیں آتا اور امن میں کسی کے ساتھ جھوٹ بول کر اسے تکلیف دینا بھی نہیں آتا۔ اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان 1 اپریل ہو یا اس کے علاوہ بھی ہو اپنی زبان کو جھوٹ سے محفوظ رکھے، اور یہ بھی ذہن میں رکھنا مذاق کا جھوٹ بھی جھوٹ قرار دیا جاتا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک خاتون نے ایک بچے کو بلایا، کہا آؤ میں تمہیں کھجور دوں گی۔ جب وہ بچہ آیا تو سرکار نے پوچھا کھجور دو گی؟ تو ان کے پاس تھی، انہوں نے کہا دوں گی۔ سرکار نے فرمایا اگر بلا کر تم اسے نہ کھجور دیتی یہ بھی جھوٹ میں ہوتا، کہ بلایا کھجور کا کہہ کر اور جو کھجور نہیں دی گئی تو یہ بھی جھوٹ میں شامل ہوتا، لہٰذا تیرا حق بنتا تھا کہ تو اسے کھجور دے، اور انہوں نے بہرحال دی۔ تو یہ بھی جو عام معاشرتی طور پر اتنا سی بات کو جھوٹ اور جرم سمجھا ہی نہیں جاتا، شریعت مطہرہ نے تو اس پہ بھی پہرے بٹھائے اور اگلے بندے کو سچائی کا
جو ہے جھانسا دے کر اس کے ساتھ جھوٹ والا معاملہ کرنا اور اس سے جھوٹ بولنا، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اسے خیانت قرار دیا۔ اور اب سنیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ کیا ہے؟ کل خلتی یتبع علیہ المومن الا الخیانت والکذب، فرمایا ہر قسم کی عادت مومن میں ہو سکتی ہے، مومن کی فطرت میں داخل ہے۔ کوئی بھی اور معاملہ جو ہے وہ مومن کے اندر پایا جا سکتا ہے، لیکن فرمایا خیانت اور جھوٹ مومن کے اندر نہیں پایا جا سکتا۔ مومن کبھی خائن نہیں ہوگا، کسی کے ساتھ دھوکہ فراڈ کرنے والا نہیں ہوگا، مومن کسی کے ساتھ جھوٹ بولنے والا نہیں ہوگا۔ باقی جو کچھ عادات ہیں وہ اس کے اندر بوجہ غفلت کے یا کسی بھی معاملے کی وجہ سے اس میں ہو سکتی ہیں، لیکن جھوٹ اور خیانت یہ ایمان کے ساتھ کبھی جمع نہیں ہوں گی۔ اس کا ایمان انتہا درجے کا کمزور ہو چکا ہوگا۔ یہ شخص کلمہ پڑھ کے بھی کسی مسلمان کے ساتھ خیانت کرے گا یا جھوٹ بولے گا۔ یہاں پر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو شرح الصدور کے اندر ایک واقعہ بیان فرمایا، وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ جرم ہے جس کے سزا اللہ کریم دنیا پہ ظاہر بھی کر دیتا ہے، اور مسلمان کو یہ بات پتہ لگنی بھی شروع ہو جاتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس چیز سے منع کیا اس چیز کی طرف اگر کوئی شخص دنیا میں مبتلا ہوا تو وہ اس کی سزا بھگتے گا۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا ایک قافلہ حج کے لیے روانہ ہوا، اور وہ ابھی حرم کعبہ میں حرم پاک میں نہیں پہنچے تھے، راستے میں ایک مقام پہ تھے کہ اس قافلے کا ایک شخص فوت ہو گیا۔ فوت ہونے کے بعد اس کے احباب نے اسے جنازہ پڑھ کے دفن کرنے کے لیے اس کے لیے قبر کھودی، تو جہاں پہ قبر کھودی نیچے سے سانپ نکل آئے، انہوں نے اس جگہ کو بند کر دیا۔ دوسری جگہ پہ قبر کھودی، وہاں پہ بھی سانپ نکل آئے۔ تیسری جگہ پہ قبر کھودی، وہاں پہ بھی سانپ نکل آئے۔ تو ان حضرات نے اس علاقے کا جو مفتی تھا، محدث تھا، عالم تھا، اس کے پاس جا کر مسئلہ پوچھا کہ ہمارا ایک ساتھی کی موت ہوئی ہے اور ہم اس کی قبر کھودتے ہیں تو وہاں پہ سانپ نکل آتے ہیں، ابھی قبر کھودی ہوئی ہم چھوڑ کے آ گئے اور میت کو دفن نہیں کیا، کہ ہم مسئلہ پوچھیں کہ کریں تو کیا کریں؟ تو اس محدث نے یہ کہا کہ ایسے کرو، اسی سانپوں والی قبر میں اسے دفن کر دو، یہ اس کے عمل ہیں، اور اب تم اگر ساری زمین کو بھی کھود ڈالو گے تو وہ سانپ تمہیں ضرور وہاں پہ دکھائی دیں گے، لہٰذا تمہارا یہی عمل ہے کہ تم اس کو وہاں پہ دفن کر دو، یہ اس کے کسی عمل کی سزا ہے۔ انہوں نے دفن کر دیا سانپوں والی قبر میں، حج کیا۔ دل میں ان کے اضطراب تھا، بے چینی تھی کہ ہم معاملے کی تحقیق کریں کہ آخر اس کا کون سا عمل ہے جس پہ اسے سزا ہوئی۔ اس کے اہل خانہ گھر میں گئے، بیوی سے جا کے پوچھا جس وقت حج سے واپس گئے کہ تیرے خاوند کا کوئی ایسا عمل جس کی وجہ سے تجھے لگے کہ وہ اس سزا کا جو حقدار بنا، اسے یہ جو سزا ہوئی وہ اس عمل کی وجہ سے ہو رہی ہے، تیرے ذہن کے مطابق کون سا جرم بنتا ہے؟ تو اس خاتون نے کہا میرا خاوند تاجر تھا اور غلے اناج کا کاروبار کرتا تھا، اور جس وقت بوریوں میں غلہ بھرا جاتا درمیان میں بھوسا بھی بھر دیتا، اوپر سے غلہ ڈال کے بند کر کے اس کو غلے کے بھاؤ بیچتا، اور اس بات پہ خوش ہوتا کہ میں نے کسی کے ساتھ فراڈ کر لیا، دھوکہ کر لیا۔ اب یہاں پر اس شخص کے اس عمل پر اس کی سزا سنی آپ نے کہ اس کی قبر سانپوں سے بھر گئی۔ اگر مسلمان کے ساتھ اتنا سا دھوکہ کرنے والا شخص اللہ کی طرف سے سزا کا مستحق بن رہا ہے اور یہ عمل اس کے لیے موجب سزا بن رہا ہے، تو یہ شخص نے باقاعدہ ایک دن منایا اور اس دن کے اندر مسلمان کے ساتھ ایسا دھوکہ اور فراڈ کیا کہ مسلمان جو ہے تکلیف کے اندر مبتلا ہوا، اور اس کی تکلیف پر دوسرے لوگ ہنستے رہے۔ وہ شخص اللہ کی بارگاہ میں کس قدر مجرم ہوگا، اور اس شخص کو اللہ کریم کی بارگاہ سے کس قدر سزا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی واسطے قرآن میں بیان فرمایا ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، اللہ اس بندے کو صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہی نہیں جو شخص جھوٹا ہو، ناشکرا ہو۔ جھوٹ اور ناشکری ایسا جرم ہے جس کی وجہ سے انسان ہدایت باری تعالیٰ سے محروم رہ جاتا ہے۔ رہنمائی کرنے والی ذات اللہ کی ہی تھی، اور جس وقت اللہ نے بھی ہدایت کے دروازے بند کر دیے، اب یہ انسان کس سے جا کے ہدایت طلب کرے گا، اور اسے کہاں سے جا کے رہنمائی ملے گی؟ آپ کو پتہ ہے نا، جس وقت انسان رات کے وقت سفر کر رہا ہو اور پتہ ہو کہ راستہ بھی
بے آباد ہے، وہاں پہ کوئی شخص نہیں ملے گا، اور جس منزل پہ جانا ہو اس منزل کے راہ کا پتہ نہ ہو، تو آج کل تو جدید دور ہے، بندہ میپ استعمال کر لیتا ہے۔ جس وقت میپ نہیں ہوتے تھے تو لوگ پھر اس راہوں پہ رات کو چلتے ہی نہیں تھے، یا پھر چلنے سے پہلے کوئی رہنما لیتے تھے کہ جو ہماری رہنمائی کرے۔ اگر ایسے موقع پر، جس موقع پر رہنمائی کرنے والا ہو کوئی نہیں، اور بندے کو خود سے راہ کا پتہ ہی کوئی نہ ہو، اور بندے نے منزل پہ بھی پہنچنا ہو، تو یہ کتنا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ بتاتا ہے صراط مستقیم کا ہمیں از خود نہیں پتہ چل سکتا کہ کون سی راہ اللہ کی رضا کی ہے، اللہ بتائے یا اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں۔ لیکن جھوٹ ایسا ہی وبا ہے، ایسا جرم ہے، ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے پھر اللہ بھی ہدایت کے دروازے بندے کے لیے نہیں کھولتا۔ اس لیے اللہ کریم نے بتا دیا کہ جس وقت جھوٹ بولنے والا شخص اور ناشکرا شخص جو ہے اس جرم کا مرتکب ہوگا، اللہ کریم اس کے لیے ہدایت کے دروازے بند فرما دے گا۔ یہاں تک جھوٹ کی سزا۔ اب آخر پہ ایک روایت سنیے جس کے اندر اللہ کریم نے سچ بولنے والے پر انعام کا ذکر کیا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ بولنے والے کے لیے انعام کا ذکر کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ لمن ترک الکذب۔ فرمایا جس شخص نے جھوٹ کو ترک کر دیا، فرمایا میں اس کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اللہ کریم اسے جنت کے سنٹر میں، جنت کے درمیان میں محل عطا فرمائے گا۔ یعنی جنت کا سب سے قیمتی محل اس شخص کا ہے جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے جھوٹ ترک کیا۔ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، اگرچہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو، اس نے مزاح میں بھی جھوٹ کو ترک کر دیا کہ کسی کے ساتھ مذاقاً بھی اس نے جھوٹ نہیں بولا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ انعام کا وعدہ فرما رہے ہیں، اور یہ وہ گارنٹی ہے جو گارنٹی کسی حال میں بھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ زبان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ زبان ہے کہ جس زبان سے جو کچھ نکلتا ہے رب کریم جل شانہ وہ بات پوری کرتا ہے، اور یہ زبان اللہ کے حکم اور اللہ کے اذن، اللہ کی اجازت کے بغیر بولتی بھی نہیں ہے۔ جو کچھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا یہ حکم خداوندی سے فرمایا، اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بیان کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی تھی۔ اب اس کے ضمن میں یہ دیکھ لیجئے کہ سرکار جسے جنت کے محل کی گارنٹی دے رہے ہیں وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ شخص جھوٹ سے پاک ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبانیں، اپنا کردار جھوٹ سے پاک اور صاف بنائیں۔ صرف 1 اپریل ہی نہیں، ساری زندگی کے لیے یہ بندے کا عہد ہونا چاہیے کہ انسان اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی کے ساتھ جھوٹا جو ہے انداز اختیار نہ کرے، اور بالخصوص ایسی صورتحال میں کہ اگلا بندہ اس کی وضاحت دیکھ کر، اس کی داڑھی دیکھ کر، اس کا امامہ دیکھ کر، اس کا دیندار ہونا دیکھ کر اسے سچا سمجھے اور یہ اس کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہو۔ اس چیز سے بچنا بہت لازمی ہے، کیونکہ سرکار نے فرمایا ملعون من ضار مومنا او مکر بہ، جو شخص کسی مسلمان کو ضرر دے گا وہ ملعون ہے، اللہ کی رحمت سے دھتکارا ہوا وہ شخص ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے وہ شخص جس کے ہاتھوں سے کسی مسلمان کو ضرر پہنچی۔ اور جس شخص نے کسی مسلمان کے ساتھ مکر، دھوکہ، فریب کیا، فرمایا وہ شخص بھی لعنتی ہے، اسے بھی اللہ کریم نے اپنی رحمت سے دھتکار دیا۔ تو 1 اپریل فول کے نام سے نہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق اپنی سچائی کا اظہار کر کے کہ مومن سچا ہوتا ہے، مومن جھوٹا نہیں ہوتا۔ ہاں مومن کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، کھا جاتا ہے مومن دھوکہ۔ مومن کی یہ سادگی کی وجہ سے سرکار نے خود فرمایا کہ منافق مکار ہوتا ہے، لیکن مومن سادگی کی وجہ سے دھوکہ کھا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت مطہرہ کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا